السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر۔ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب تک تحریک انصاف اپنے نظریے پر قائم ہے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان نے عالمی اور علاقائی امن کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ کے ایجنڈے کے بارے میں عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ جمعے کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کر دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 20 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 118 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2864 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کابینہ کے لیے 12 نگراں وزراء کا تقرر کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ افغانستان کے صوبے پروان میں فورسز کے فضائی حملوں میں 17 طالبان ہلاک ہو گئے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کل ایک بڑے سانحے کو رونما ہونے سے روکا، کیونکہ دہشت گردوں کے پاس بھاری اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا، جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگوں کو یرغمال بنا کر قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ خوف اور غیر یقینی کا ماحول پیدا ہو۔ یہ پلان ہمیں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے، کہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں ہائی الرٹ پہ تھی۔ ہم نے کم از کم 4 بڑے بڑے جو اٹیمپٹس تھے دہشت گردی کے، ان کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہم نے پہلے ان کو پری ایمپٹ کر لیا۔ پوری ہماری تیاری تھی، لیکن یہ بہت بڑی ہماری جیت ہوئی ہمارے ملک کی، اور ان شہیدوں کے علاوہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آج، میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں جب تک وہ اپنے نظریے پر کاربند رہے گی۔ انہوں نے حزب اختلاف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقتدار میں حال ہی میں 20 ماہ مکمل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف حکومت کی کارکردگی پر واویلا کر رہی ہے، کیونکہ ان کی بدعنوانی کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور وہ اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آج جو دنیا مان گئی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کووڈ کا مقابلہ کرنا، اور وہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ آج دنیا یہ ایکسپٹ کر بیٹھی۔ ہم پہلے تھے، کنفیوژن ہمارے میں نہیں تھی، کنفیوژن انہوں میں تھی جنہوں نے کبھی پاکستان کے غریب علاقوں میں نہیں کوئی گیا۔ میں آج ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کوئی اس کی مثال نہ پاکستان میں ملتی ہے، نہ کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں دیکھ لیں جدھر انفارمل اکانومی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیری شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے وہ دیگر شعبے ہیں جنہیں مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ کورونا کی وبا نے پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کورونا کی وبا کے باعث محاصل کی وصولی میں 10 کھرب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، تاہم انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وہ کورونا کی وجہ سے درپیش مسائل سے نکلنے کے بعد تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک مثال بنے گا۔
اس سے قبل ایک ٹویٹ میں عمران خان نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو اس ناقابل قبول راستے پر چلنے سے روکے جس سے کشمیری عوام کے قانونی اور عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے حقوق مزید سلب ہوں اور جنوبی ایشیا کا امن و استحکام سنگین خطرے سے دوچار ہو جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس حوالے سے دوسرے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے غیر قانونی انضمام کی کوشش کی اور اب 25,000 بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کر کے مقبوضہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان پارلیمنٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور قومی اسمبلی کی طرف سے بجٹ منظور ہونے پر انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ خواتین ارکان پارلیمنٹ کا قانون سازی میں ایک اہم کردار ہے۔ سبکدوش ہونے والے سیکرٹری داخلہ اعظم سلیمانی نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اعظم سلیمانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل کے حوالے سے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مسلح افواج اور ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دہشت گردی کو شکست دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب بھی پاکستان استحکام کی جانب بڑھتا ہے وہ قوتیں جو ہمارے ملک میں استحکام نہیں چاہتی بدنظمی پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا کیونکہ اس سے بھارت کی اہمیت کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے لوگوں کی توجہ پاکستان کی جانب موڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس بے اختلاف پر زور دیا کہ وہ بھارت کی سازشوں کو سمجھے۔ پاکستان نے عالمی اور علاقائی امن کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ پر بین الاقوامی اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل ہاشمی نے آج جنیوا میں تخفیف اسلحہ کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں سلامتی اور استحکام پر ان خطرات کے اثرات کی جانب توجہ دلائی۔ پاکستانی سفیر نے خطے میں تنازعات اور عدم استحکام کے محرکات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بالادستی، ظلم و بربریت اور جارحانہ فوجی کارروائیوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو اس کی حکمران جماعت کی منفی سوچ کے زیر اثر ہے۔ پاکستانی سفیر نے زور دیا کہ عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باوجود بھارت کا احتساب نہ ہونے سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور وہ بغیر کسی خوف کے کشمیریوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے اور اپنے ہمسایوں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ مستقل نمائندے نے پاکستان کی جانب سے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ بڑے پیمانے پر جدید ہتھیاروں کی کثیر تعداد کے ساتھ بھارتی قیادت کی ہرزہ سرائی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات علاقائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے تخفیف اسلحہ اور جوہری عدم پھیلاؤ کے بارے میں عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے 11 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ جمعے تک ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کر دی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے ایوان کو بتایا کہ مقامی سطح پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز، حفاظتی ساز و سامان اور تشخیصی کٹس درآمد کیے گئے سامان کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم قیمت ہیں۔ ایوان میں حزب اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے توانائی کے وزیر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کی پیداوار کا حصہ بڑھانے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اس وقت کمی کی تھی جب عالمی منڈی میں ان کی قیمتیں کم ہوئی تھیں۔ صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ضمنی بجٹ کے حوالے سے حزب اختلاف کے ارکان کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت بہتر مالیاتی نظم و ضبط اور نظم و نسق پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا گزشتہ سال ضمنی بجٹ 600 ارب روپے کا تھا جبکہ موجودہ حکومت نے اسے پہلے مالی سال میں کم کر کے 450 ارب روپے کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کورونا وائرس اور پیٹرولیم کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اخراجات کے سوا کوئی باضابطہ ضمنی گرانٹ نہیں دی گئی۔ وفاقی وزیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور GST میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔
جب قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایل 30 روپے تھا، سیلز ٹیکس 17% تھا. آج جب قیمت اوپر گئی ہے تب بھی پی ڈی ایل 30 روپے ہے اور سیلز ٹیکس 17% ہے. یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ ٹیکسز جو ہیں حکومت نے نہیں بڑھائے اس کے اوپر. یہ عالمی منڈی میں جو قیمت دگنی ہوئی ہے اس کی ایک لیٹ ریفلیکشن آئی ہے ہمارے سسٹم کے اندر. ایوان کا اجلاس اب ملتوی ہو گیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے باضابطہ طور پر مالیاتی بل 2020-21 کی منظوری دے دی ہے. انہوں نے یہ منظوری آئین کی دفعہ 75 کے تحت دی. اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بجٹ میں تجویز کیے گئے اقدامات سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی راہ ہموار ہوگی. آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی کساد بازاری اور ملک کے معاشی مسائل کے تناظر میں ٹیکس فری بجٹ پیش کرنا وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوست سوچ کا مظہر ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ 41 ووٹوں کی اکثریت سے بجٹ کی منظوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف نے غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہوئے عوام کے درمیان مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی سیاسی سوچ کے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2800 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,09,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پنجاب میں 75,501 افراد، سندھ میں 81,985، خیبر پختونخوا میں 26,115، بلوچستان میں 10,426، اسلام آباد میں 12,775، گلگت بلتستان میں 1,470 اور آزاد کشمیر میں 1,065 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 118 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,304 ہو گئی ہے. اس دوران کورونا کے 20,930 ٹیسٹ کیے گئے. اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 98,500 زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,40,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5,08,000 افراد اس وبا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کورونا سے بری طرح متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جہاں کورونا کے 26 لاکھ سے زائد مصدقہ کیسز ہیں اور 1,28,819 سے زائد افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کے بعد برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 13 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 58,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 56 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی عالمی وبا کے تناظر میں ملک کو درپیش معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب کے توانائی کے وزیر ڈاکٹر اختر ملک سے ملاقات میں کہی. انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کی روک تھام کی کوششوں میں ہر شہری شریک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم متعلقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد خصوصاً ماسک پہن کر خود کو وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار نے کہا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت پنجاب کے غریب خاندانوں کو 12 ہزار روپے دیے گئے ہیں. انہوں نے آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں 10,000 پولیس کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 337 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جدید سہولتوں سے آراستہ 12 نئے ہسپتال تعمیر کیے جائیں گے اور ہم محاصل کے شعبے میں بھی اصلاحات متعارف کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت 13 خصوصی اقتصادی زونز قائم کرے گی، جن میں سے 7 کی پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے. آج کراچی میں ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجز میجر جنرل عمر احمد کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. رینجز کے ترجمان کے مطابق اجلاس میں خصوصاً کراچی اور اندرون سندھ میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے تناظر میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ سیکیورٹی منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا اور مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے 124 ارب روپے مختص کیے ہیں. مزید تفصیلات پشاور کے ہمارے نمائندے متی اللہ سے. آج پشاور میں میڈیا بریفنگ میں صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا کہ حکومت کرونا وبا کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس طریقے سے 24 ارب صرف ہم نے کرونا کے وبا کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے بجٹ میں ہم نے رکھے ہیں. ٹوٹل 124 ارب روپے ہیلتھ کیئر کے پاکستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے رکھا ہے. اس وقت ہماری پوری کی پوری کوشش وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں
कोरोना वबा को शिकस्त देना है। अजमल वजीर ने बताया कि इस वक्त सूबे के 276 मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन से सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में कमी सामने आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान काबीना के लिए 12 निगरान वज़रा का तकर्रुर किया है। उन्होंने ये तकर्रुरियाँ निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान के एडवाइस पर की हैं। इस सिलसिले में आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़रा में आफ्ताब इस्माइल खान, सरवर शाद, शौकत रशीद, नासिर हुसैन, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद यासीन, सैयद शबीउल हसनैन, मोहम्मद अली क़ायद, जौहर अली, रजब अली, इमाम यार बेग और अब्दुल जहान शामिल हैं। मेजर जनरल निगार जौहर को पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक वो इस ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। खातून अफसर का पाक फौज की पहली खातून सर्जर जनरल की हैसियत से तकर्रुर किया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी में आज ज़िला इस्लामाबाद में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया, जिससे गुज़श्ता रोज़ से शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। फौजियों ने नौजवानों को ज़िले के इलाके वहकामा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज़ हुकाम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। भारतीय फौजियों ने रवामा जनूबी कश्मीर में मुसलसल कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 3 दर्जन नौजवानों को शहीद किया। उधर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम ने जम्मू में जारी एक बयान में भारत की तरफ से कश्मीर में अवाम दुश्मन एजेंडे पर अमल दरामद की साजिश की शदीद मजम्मत की। उन्होंने जम्मू में एक बयान में कहा कि भारत कश्मीरियों से रोज़गार, ज़मीन और वसाइल छीनने के एजेंडे पर काम कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने ट्विटर पर जारी एक पैगाम में कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी उनके खून में शामिल है और इस सरजमीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो उन्हें शहदाए कश्मीर के नज़्बुलैन के तहफ़्फ़ुज़ से दूर रख सके, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आज़ादी के मुक़द्दस मिशन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने अपने खिलाफ भारतीय मीडिया की तरफ से जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनकी ये वजाहत भारतीय मीडिया और ज़मीर फरोश अशराफिया के जाली प्रोपेगेंडे का जवाब है। उन्होंने कहा कि मेरी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलहदगी का मतलब हक़ खुद इरादियत की मुक़द्दस तहरीक से अलहदगी हरगिज़ नहीं है। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त मुसलसल ख़तरे की ज़द में है, क्योंकि भारत में RSS की सरपरस्ती में कायम BJP की फिस्ताई हुकूमत के तहत हिंदुत्व के पैरोकार जम्मू कश्मीर को एक हिंदू रियासत में तब्दील करना चाहते हैं। रिपोर्ट में इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तहक़ीक़ात का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को ख़त्म करने के लिए मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर कत्ले आम की मनसूबाबंदी कर रहा है। उधर नई दिल्ली में कायम बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम ने एक रिपोर्ट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी लॉकडाउन के दौरान 5 साल से कम उम्र के 77% बच्चों को हिफाजती टीकों जैसी बुनियादी खिदमात तक रसाई हासिल नहीं है। चीन ने भारत की तरफ से बाइडेंस की टिकटॉक और टेंसेंट की वीचैट जैसी चीन की मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी के फैसले पर तशवीश जाहिर की है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लीजियांग ने बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो चीन के कारोबारी हुकूक की पासदारी करे। भारत ने पीर को 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद की थी, जिनमें ज़्यादातर चीन की ऐप्स शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो जंग से तबाह हाल और कोरोना से मुतासरा शाम के लिए तकरीबन $10 अरब की इमदाद दें। ये बात आज शाम के लिए यूरोपीय यूनियन की मेज़बानी में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही गई, जहां 9 साल से जारी जंग में लाखों अफराद बेघर हो गए हैं और इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे गियर पैटरसन ने कॉन्फ्रेंस को बताया कि शाम के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाही, खौफ व हरास और बेघर होने जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान के सूबे परवान में सरकारी फ़ौज ने फ़ज़ाई हमलों में आज 17 तालिबान हलाक हो गए। नाइजीरिया के सूबे एबी में सड़क के एक हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें आप तक पहुँचीं और अब पेश हैं खेलों की खबरें।
खेलों की खबरों में सबसे पहले क्रिकेट के हवाले से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कहा है कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज समेत 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट ठीक आने के बाद इंग्लैंड में कौमी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ स्क्वाड में शमूलियत की इजाज़त दे दी गई है। पीसीबी का कहना है कि बोर्ड इन खिलाड़ियों के सफरी इंतजाम करेगा और उनकी रवानगी की तफसीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। पाकिस्तान रोप स्किपिंग फेडरेशन के ज़ेर तमाम रस्सी फलांगने का 2 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती कोर्स ख़त्म हो गया। कोर्स के दौरान वर्ल्ड इंटर स्कूल रोप स्किपिंग ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर मार्टिन ग्वेडम, बैनुल अक़वामी कोच देविश मंडोतिया, जनूबी एशिया की रोप स्किपिंग फेडरेशन के सदर सैंडले और पाकिस्तान रोप स्किपिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी शारिक सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ माहिरीन, तजुर्बेकार, बैनुल अक़वामी कोचेस और मुकर्रीरीन ने शुरका को लेक्चर्स दिए। इस्लामाबाद एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुल्तान महमूद सत्ती ने कहा है कि हुकूमत का पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल करना खुशाइन बात है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता सरकारी खबररसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही की शमूलियत से मुल्क में एथलेटिक्स के खेल को फ़रोग़ हासिल होगा। अकरम शाही एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं और उम्मीद है कि वो बोर्ड में खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। सुल्तान सत्ती ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल करने पर वफाकी वज़ीर बैन सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जनरल अकरम शाही की बोर्ड में शमूलियत से मुल्क में खेलों को फ़रोग़ हासिल होगा और उम्मीद है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर खेलों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। ऑनलाइन शेडो ओपन बॉक्सिंग एंड फिटनेस चैलेंजेस 2020 के मुकाबलों के नताइज का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल कर्नल रिटायर्ड नासिर एजाज ने बताया कि इवेंट के दौरान मुल्क भर से 500 वीडियो क्लिप मौसूल हुए, जिसमें से 350 के करीब खिलाड़ियों के वीडियो क्लिप मेयार के मुताबिक थे। इनमें से प्राइमरी ज्यूरी कमेटी हर कैटेगरी से टॉप 10 खिलाड़ियों का चुनाव करेगी, जिसके बाद फाइनल ज्यूरी कमेटी इन खिलाड़ियों में से शॉर्ट लिस्ट करके टॉप 3 खिलाड़ियों का हर कैटेगरी से फाइनल नताइज का ऐलान करेगी। खेलों की खबरें हमने आप तक पहुंचाई। आप सुन रहे रेडियो खबरनामा और अब तिजारत की दुनिया का अहवाल। आलमी बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा से पाकिस्तान की मईशत को शदीद धचका लगा है और इसकी बरामदात बुरी तरह मुतासर हुई हैं, क्योंकि मई 2020 में मुल्की बरामदात का हजम 1 अरब 39 करोड़ रहा, जो 2019 में इसी अरसे के दौरान होने वाली बरामदात के मुकाबले में 34% कम है। आलमी बैंक के सीनियर माहिर माशियात गोंजालो वारेला ने ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अरकान के साथ एक ऑनलाइन सेशन में कहा कि हर बहरान एक मौका फराहम करता है और कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान और दुनिया को इदारों में इस्लाहात का मौका फराहम किया है। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल पर गौर के लिए एक इजलास का अहतमाम किया और कोरोना के बाद कसाद बाजारी के दौरान माशी तरक्की की बहाली और इसे बरकरार रखने के बारे में तजावीज़ पेश की। वालेरा ने मुख्तलिफ अशिया की बरामद के फ़रोग के ज़रिए बरामद कुनंदगान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मईशत की बहाली के लिए इदारा जाती इस्लाहात इंतहाई अहमियत के हामिल होंगी। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर सैयद माज महमूद ने इस मौके पर ग्रुप 20 के ममालिक, आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में नरमी के इक़दामात को सराहा। अंजुमन ताजरा लाहौर मार्केट शहीदगंज लाहौर ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। सीनियर नायब सदर राजा अदील ने एक बयान में कहा कि कीमतों में ये इजाफा पूरे सनती शोबे को बुरी तरह मुतासर करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 240 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 34,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 223.313 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 369 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। नेस्ले पाकिस्तान कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 235 रुपये का इजाफा, जबकि इंडस डाइंग के हिस्से की कीमतों में 47 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर
قیمت خرید 166 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 170 روپے 44 پیسے، یورو 187 روپے 22 پیسے اور 191 روپے 62 پیسے، UAE درہم 45 روپے 33 پیسے اور 46 روپے 41 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 54 پیسے اور 1 روپے 58 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 89,592 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,41,939 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 46,000 میٹرک ٹن برآمدی اور 95,939 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اداکارہ ہانیہ عامر بھی ترکش ڈرامے ارطغرل غازی کی دیوانی ہو گئیں اور سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ وہ خود کو حلیمہ سلطان کے کردار میں ڈھال رہی ہیں۔ ترکی کا تاریخی ڈرامہ ارطغرل غازی ان دنوں پورے پاکستان کا پسندیدہ ڈرامہ بنا ہوا ہے۔ عام عوام سمیت پاکستانی فنکار بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ارطغرل کے مداحوں میں ایک اور نام ہانیہ عامر کا شامل ہوا ہے۔ ترک اداکارہ اسٹا بلچک نے کہا ہے کہ انہیں بہت فخر ہے کہ ان کا ڈرامہ پاکستانی ٹی وی چینل پر نشر ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ترک ٹی وی چینل پر یہ کہا کہ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستانی قومی چینل پر بھی دکھایا جائے گا تو انہیں یہ سن کر خوشی کے ساتھ بہت فخر بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کورونا وبا کا مسئلہ نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کتنی بار پاکستان کا دورہ کر چکی ہوتی۔ اسرا ارطغرل غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ زندگی اللہ پاک کی جانب سے ایک حسین تحفہ ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اسے بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک باری ملتی ہے، اس میں کچھ ایسا کر کے دکھا جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی ماہرین نے ہوا میں اڑتے ہوئے کرونا وائرس سمیت کئی طرح کے وائرسوں کا خاتمہ کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ کی ایک خاص اور بے ضرر قسم کامیابی سے استعمال کی ہے، جسے فار الٹرا وائلٹ کہا جاتا ہے۔ اوپن ایکسیس ریسرچ جرنل نیچر سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں کولمبیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق شائع ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فار الٹرا وائلٹ بعید بالائے بنفشی شعاع استعمال کرتے ہوئے کئی اقسام کے وائرسوں کا 99.9% تک بڑی کامیابی سے خاتمہ کیا ہے، جس میں موجودہ عالمی وبا کے باعث نوول کرونا وائرس بھی شامل ہے۔ روسی اور جرمن ماہرین نے کائنات کی پہلی ایکس رے تصویر جاری کر دی ہے، جو روسیٹا نامی ایکس رے خلائی دوربین سے حاصل کی گئی ہے۔ اس میں ایک تصویر میں 10 لاکھ سے زیادہ فلکی اجسام کو ایکس ریز خارج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش: ذوب میں 11 ملی میٹر، بارکھان میں 5، کوئٹہ، کلات، مستونگ میں 1 ملی میٹر، جبکہ گجرانوالہ، حافظ آباد اور اوکاڑہ میں بھی 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اس طرح سے ہے: نوکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ موہنجو-ڈارو اور سبی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں میں درجہ حرارت کی تفصیل اس طرح سے رہی: آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لاہور میں 37، کراچی میں 38، پشاور میں 39، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 40، سری نگر میں 31، جموں میں 37، لیہ میں 28، پلوامہ میں 32، اننت ناگ میں 32، شوپیاں میں 28 اور بارہمولہ میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آئندہ کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اور کراچی سمیت صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی طور پر تیار کیے گئے وینٹیلیٹروں کی پہلی کھیپ جمعے کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کابینہ کے لیے 12 نگراں وزراء کا تقرر کیا ہے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शुबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क जावेद खटक, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल तिजारत साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर सज्जाद आमिर, मुदीर आला लियाकत सईद और निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।